مسجد کی طرف جانے والے قدم بھی لکھے جاتے ہیں۔ بنو سلمہ کے لوگ مدینہ کے کونے میں مسجد سے دور رہتے تھے، انہوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، بے شک ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے آثار بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے نشانات قدم لکھے جا رہے ہیں، یعنی انسان اپنے پاؤں سے چل کر جس زمین پر بھی جاتا ہے وہ زمین بھی گواہ بنے گی، اور وہ قدم اگر نیکی کے کام میں ہے تو ثواب کے طور پہ لکھے جائیں گے، اور اگر کسی برے کام سے اور برے ارادے سے انسان نکلا ہے یا اٹھا اپنی جگہ سے تو وہ قدم اس کے برائی کے خانے میں لکھے جائیں گے۔ اسی طرح طواف میں اٹھائے گئے قدم وہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گن کر طواف کے 7 چکر لگائے اور 2 رکعت نماز پڑھے تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، یعنی ثواب ہے۔ اور جو شخص ایک قدم بھی اٹھاتا یا رکھتا ہے، یعنی ایک اٹھاتا ہے ایک رکھتا ہے، ایک اٹھاتا ہے ایک رکھتا ہے، تو ہر قدم پر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس سے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور اس سے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اس سے انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ پھر حاجی کی سواری کے قدم لکھے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر سے بیت الحرام کے ارادے سے نکلتے ہو تو تمہاری اونٹنی کوئی قدم نہیں رکھتی اور نہ اسے اٹھاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور تم سے ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ یعنی حاجی سفر پر ہی نکلتا ہے، اپنا ایک قدم اٹھاتا ہے، سواری پر بیٹھتا ہے، تو بظاہر تو یہ انسان کہتا ہے کہ میرا پتہ نہیں کیا ثواب ہے کیا نہیں، میں تو سواری پر بیٹھا ہوا ہوں، لیکن اس کا بھی اجر بتا دیا گیا کہ اگر وہ اللہ کے کام کے لیے نکلتا ہے، بیت الحرام کی طرف نکلتا ہے، تو جو قدم سواری اٹھاتی ہے اس ہر قدم کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سلام کرنا اور سلام کا جواب دیا جانا، اس میں بھی انسان کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے السلام علیکم کہا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اسی طرح جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ نے 4 کلمات چنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں اور 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لیے بھی اسی طرح، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے بھی اسی طرح، الحمدللہ کہا اس کے لیے بھی، یعنی 4 کلمات پہ ہر کلمہ کہنے پر یہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ساتھ برائیاں بھی مٹائی جاتی ہیں۔ اسی طرح گھر والوں پہ خرچ کرنے اور مریض کی عیادت کرنے کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی زائد چیز خرچ کر دے تو اس کا ثواب 700 گنا تک ہوگا۔ تو اگر ضرورت کی چیز خرچ کرے تو کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اور جو اپنی ذات پر اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے، یا کسی بیمار کی عیادت کرے، یا کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے تو ہر نیکی کا بدلہ اس کی مثل 10 نیکیاں ہوں گی۔ اسی طرح جانور کی خوراک کے دانے کے بدلے نیکی لکھی جاتی، یعنی اگر آپ میں سے پرندے ہیں وہ ہو گئے، یا ویسے آپ نے کوئی جانور پالے ہوئے ہیں تو جو بھی چارہ ان کو کھلاتے ہیں ہر دانے کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے۔ روح بن زمبا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ تمیم داری کے ہاں ملاقات کے لیے گئے، وہاں پہنچ کر دیکھا کہ وہ خود اپنے گھوڑے کے لیے جو کے دانے صاف کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے اہل خانہ بھی وہیں تھے۔ روح ان سے کہنے لگے، کیا ان میں سے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، انہیں گھر والے نہیں کر سکتے؟ تمیم نے فرمایا، کیوں نہیں، لیکن بات یہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان اپنے گھوڑے کے لیے جو کے دانے صاف کرے پھر اسے وہ کھلا دے تو اس کے لیے ہر دانے کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں رکھے گئے جانور کے آثار لکھے جانا۔ پہلے زمانے میں تو ظاہر ہے کہ جانوروں کے اوپر سواری کی جاتی تھی، آج کے دور میں گاڑیاں ہیں، تو اسی اعتبار سے جو شخص نیکی کے کاموں کے لیے اپنی سواری رکھتا ہے تو اس کے لیے اسی طرح اجر ہے۔ پھر اسی طرح لوگوں کو معاف کرنا لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے آدمیوں میں سے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی مگر یہ کہ وہ لوگوں سے لین دین کیا کرتا تھا، وہ مالدار آدمی تھا،
اپنے غلاموں کو حکم دیتا کہ وہ تنگ دست سے درگزر کریں، یعنی جو حالات تنگ ہے، نہیں دے سکتا قرضہ، واپس نہ دے، یا کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے اور پیسے نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کو چھوڑ دیں، آدھے چھوڑ دیں، پورے چھوڑ دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ تم بھی اس سے درگزر کرو، یعنی فرشتوں سے کہا کہ تم بھی اس سے درگزر کرو۔ پھر اسی طرح لوگوں کی تکلیف پریشانی دور کرنا یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، یعنی اس کے عیب ظاہر نہیں کرے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دوسروں کی غیبت نہ کرے، دوسروں کی عیب جوئی نہ کرے، دوسروں کی برائیاں کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی، کوئی فرنیچر ہے، کوئی اینٹ پتھر ہے، کسی قسم کی کوئی بھی چیز، اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا، اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اسے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔